بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ کو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس سے متعلق اس کے جو نام ہے اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتاؤں گا کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہم قرآن شریف میں تلاوت کرتے ہیں، اس لفظ سورۃ الفاتحہ کے کل ٹوٹل 13 اسماء ہیں۔ شارح علامہ بدر عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس کے کل ٹوٹل 13 اسماء بیان کیے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے اس کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلا نام سورۃ الفاتحہ کا فاتحۃ الکتاب ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ام القرآن ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کہ دراصل نام ہے، کہتے ہیں دراصل بنیاد کو، کیونکہ لفظ کے جو میننگ ہے وہ ہے بنیاد، اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ہے، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا تیسرا نام وہ سورۃ الکنز ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ کنز کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کنز ہے، لفظ کنز اس کی میننگ ہے خزانہ اور مال کے، اور کنز اس خزانے اور اس مال کو کہتے ہیں جو حفاظت کی غرض سے زمین میں دفن کر دیا جائے، جو حفاظت کی غرض سے زمین میں دفن کر دیا جائے اس کو کنز کہتے ہیں، اس کو کنز کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے جتنے بھی خزائن ہیں، خزانے، وہ اس صورت میں پوشیدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام سورۃ الوافیہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن شریف کی یہ وہ سورت ہے، سورہ فاتحہ، جو نماز میں ہر رکعت میں پوری کی پوری پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تقسیم نہیں ہوتی کہ مینس کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا کی 2 آیت پڑھ لی جائے یا صرف 3 آیتیں پڑھ لی جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نماز میں بندہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نماز پڑھے یا سنت پڑھے یا نفل پڑھے یا وتر پڑھے، سورہ فاتحہ مکمل پڑھتا ہے ہر رکعت میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الوافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام سورۃ الحمد بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ حمد کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، کیونکہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تو یہ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کری، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک اور نام سورۃ الصلاح ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاح بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز میں اس کی قرأت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سبع مثانی، سورہ فاتحہ کا ایک اور نام سبع مثانی بھی ہے کہ اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبعہ کہتے ہیں 7 کو، تو چونکہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس لیے اس کو سبعہ کہا جاتا ہے۔ اور مثانی کی کیوں کہا جاتا ہے؟ مثانی یہ مثنیٰ کی جمع ہے، مثانی یہ مثنیٰ کی جمع ہے، اور مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ کی میننگ ہے کسی چیز کو بار بار دہرانا، تو چونکہ سورہ فاتحہ نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک اور نام وہ سورۃ الشفا بھی ہے، وہ شافیہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کے اندر شفا رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، یہی وجہ ہے اس کو کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافیہ، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ سورہ فاتحہ ان کو احاطہ کی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اساس، کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورہ اساس کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ قرآن کی اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، سورہ فاتحہ قرآن کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الاساس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ السؤال
سورۃ الفاتحہ کو سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اس صورت میں بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ السؤال کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام سورۃ السؤال بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ الشکر، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سورۃ الشکر کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے اور اس کی حمد ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اس کی حمد بیان کی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نام سورۃ الدعا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو سورۃ الدعا کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو سکھلایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا کیسے مانگے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعا کا بھی نام دیا گیا ہے، کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ بات بتائی ہے کہ بندہ اپنے رب سے دعا مانگے تو کس طرح مانگے۔ تو یہ چند اسماء تھے جو یہاں بیان کرنا مقصود تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے جو شارح بخاری علامہ بدر عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 13 اسماء بیان کیے تھے، وہ 13 اسماء میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔